ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ایمان پر قائم رہ کر اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے اور قربانی دینے والے مہاجرین کی مدد اور نصرت کرنے والے انصار، اور ان کے بعد ایمان لانے والوں کے بارے میں اللہ واضح طور پر ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان کی مدد کی، معاونت کی، جب ہجرت کر کے بدن کے کپڑوں پر وہ اپنے گھروں سے نکل کر کے دیار رسول مدینہ پہنچے، ان کی نصرت اور مدد کی جن لوگوں نے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ مومن ہے اور یہ حق پر ہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت کا بالکل صاف اعلان فرمایا رب العالمین نے. ہم جس مہینے کے آغاز کے بالکل قریب ہیں، ماہ محرم الحرام، اس مہینے کی بارے میں یوں تو قرآن و حدیث کے اندر جو تشریحات اور اس کی جو تفصیلات موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے، اور یہ جو حرمت ہے، حرمت کے 4 مہینے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا بکتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم. اللہ نے جب سے زمین اور آسمان کو قائم کیا، کل مہینے سال بھر کے جو ہیں ان کی گنتی 12 ہے، اور اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. وہ 4 مہینے جو ہیں، 3 مہینے تو بالکل ایک کے بعد ایک لگ کر گئے، ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، اور ایک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو شعبان سے قبل آتا ہے. یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. یہ حرمتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا ہے قرآن میں کہ ایک واقعے کے بعد مشرکین مکہ نے جو سوال کیا تو اللہ نے اس کے جواب دیا. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. حرمت کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں جنگ کا آغاز کرنا، قتال کرنا، قتل و غارت گری کرنا یہ ممنوع ہے. عام حالات میں بھی یہ چیز بنا ہے، لیکن حرمت کے مہینے میں خاص طور سے اہل ایمان کی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی قوم ان کے اوپر جنگ لا دے، ان کے اوپر حملہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر قرآن میں ارشاد فرمایا حرمتیں ادلے بدلے ہیں. جب آپ کا مقابل حرمت کا لحاظ نہیں کرے گا تو آپ کو نہیں رکنا ہے، پھر اس کا جواب دینا ہے. یہ حرمت کے مہینے کے سلسلے میں
تفصیلات بیان کی گئی، اور اس کا لحاظ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ اس ماہ محرم الحرام کی ایک اور چیز جو اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمائی کہ اس میں جو 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشورہ کا دن، یہ شکرانے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اتنی کثرت سے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ تقریباً تمام کے تمام لوگ اس روزے کو رکھتے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ فرض ہوا تو اب یہ روزہ اس کی معاملہ یہ رہا کہ جو چاہے، لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے صحابہ کرام اس کا بڑا اہتمام کرتے، حتیٰ کہ بچوں تک کو یہ روزہ رکھواتے تھے، کیونکہ اس کی فضیلت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر رب العالمین سال بھر کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ رب العالمین یوم عاشورہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے یہود کو بھی یہ روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے جب دریافت کیا تو انہوں نے کہا اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی اللہ رب العالمین نے، اس کے شکرانے میں خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر مائندہ سال رہا تو 2 روزے رکھوں گا، ایک 9 محرم الحرام اور ایک 10 محرم الحرام کو۔ 9 محرم الحرام کا جو روزہ ہوگا وہ یہود کی مخالفت کہ ہمارا عمل یہودیوں کی طرح نہیں، اور 10 محرم الحرام کا جو روزہ وہ یوم عاشورہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو اہل ایمان تھے ان کو جو اللہ نے نجات دی اس کی شکرانے کا روزہ۔ اسی لیے سلف نے کہا ہے کہ یہ 2 روزے رکھنے میں خاص طور سے اللہ کے نبی نے 9 کا تذکرہ کیا، اسی لیے 9 اور 10 کو رکھنا چاہیے، کوشش یہی ہونا چاہیے کہ 9 اور 10 کو یہ روزے رکھے جائے، 2 روزے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، قرآن و حدیث کے اندر اس کے یہ احکامات ہیں، لیکن ہمارے درمیان سماج اور معاشرے میں اس کی جو شہرت ہے ایک خاص واقعہ کربلا کی بنیاد پر ہے، اس کی تفصیلات بیان کرنے کا خطبے میں بہت زیادہ موقع نہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان اس کی ایک اور جو چیز تھی تاریخ اعتبار سے جو بڑی مشہور ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن کے آغاز کی بات ہوئی تو صحابہ کرام نے باہم مشورہ کیا، مختلف رائے اور مشورے آئے، اس میں ایک رائے بھی آئی کہ ماہ محرم الحرام سے جس سال اللہ کے نبی نے ہجرت کی ہے اس مناسبت سے اس کا آغاز کرنا چاہیے، یعنی ہجرت کی یادگار کے طور پر ہمارے سن کا آغاز ہونا چاہیے۔ جب بھی ہجری سن کا آغاز ہو تو پوری ہجرت کا نقشہ اہل ایمان کی نظروں میں آ جائے۔ سلف نے اس پر بڑی لمبی اور تفصیلی گفتگو کی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر غور و فکر کیا جائے تو دنیا میں ہر سن کے آغاز میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے واقعات ہیں شان و شوکت کے، فتح کے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے فتح مکہ کو نہیں بنایا بنیاد، بلکہ ایک ایسے واقعے کو بنایا جو مظلومی، بے کسی، کمزوری کی انتہا کی یاد دلاتا ہے، لیکن اس کے جڑوں میں جو چیز ہے، جو اس کی جڑ اور بنیاد ہے، جو اس کی تخم ہے، جو اس کا مغز ہے وہ یہ کہ اہل ایمان کو ہر پل یہ یاد ہے، ہر ہجری سال یہ یاد دلائے کہ ایمان کی بقا اور حفاظت کے لیے کیسی قربانیاں صحابہ کرام نے دی۔ جانوں کی بات آئی تو مسکراتے ہوئے جان دے دی، مال کی بات آئی مال دے دیا، وقت کی بات آئی، وطن کی بات آئی، رشتوں کی بات آئی، سب قربان کر دیا۔ زندگی کا ایک دورہ ہے، ایک موڑ ایسا آیا کہ ساری چیزیں ایک طرف کھڑی تھی، یا تو اسے بچانا تھا یا تو دین کو بچانا تھا۔ صحابہ کرام نے ہجرت کو ایک معمولی سا صرف واقعہ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے کا نہیں ہے، بلکہ زندگی میں ایک اہم موڑ، ایک اہم ڈیسیزن، ایک اہم فیصلہ اہل ایمان کی زندگی کا ہے، جو یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں جب ایسا موڑ آئے ہر چیز اللہ کی رضا اس کے دین کے لیے قربان کر دی جائے، یہ ہجرت ہے۔ صحابہ کرام نے وہ کیا، اسی بنیاد پر ہجرت کی مناسبت سے رکھا گیا، اور اس کے آغاز کے لیے جب مشورہ ہوا تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ محرم الحرام کی رائے دی، جسے قبول کیا گیا۔ یہ اس کی پوری تفصیلات ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر پوری منظم سازش کے تحت یہودیوں کی بنائی ہوئی ایک جماعت جس کا بانی یہودی تھا عبداللہ بن سبا،
واقعہ کربلا کو اس قدر شہرت دی گئی کہ بڑے بڑے عظیم الشان واقعات جو ماہ محرم کی مناسبت سے اور ہجرت کی مناسبت سے زبردست عام ہونا چاہیے اور جو قربانیوں کی عظیم ترین مثالیں ہیں، افسوس یہ تمام کے تمام واقعات فراموش کر دیے گئے. اور بہت سارے وہ لوگ جنہیں ان واقعات کو بیان کرنا چاہیے اہل سنت میں سے، انہوں نے بھی اسی واقعہ محرم الحرام میں ماہ محرم الحرام نے واقعہ کربلا کے گرد اپنے خطابات کو اور اپنی تحریروں کو اسی کے گرد رکھا. ورنہ ہجرت کے جو واقعات ہیں، 13 سال اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے اسلام کے لیے کیسی قربانیاں دی. ایک قربانی تو ہمیں بار بار بتائی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. 3 دن تک کے وہ لوگ پیاسے رہے، اس کی کیا حقیقت ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی خیموں سے، پیاسے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے وہ ایک الگ گفتگو ہے کہ واقعی پیاسے تھے یا یہ افسانہ ہے جو تجویز کیا گیا، بنایا گیا. تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ یہ واقعہ صبح تقریباً سورج تھوڑا سا چڑھنے کے بعد ہوا اور ظہر کی نماز سے پہلے پورا معاملہ ختم ہو گیا. 14 آدمی سامنے کے لشکر کے مارے گئے اور پورے اہل بیت اللہ کے نبی کے خانوادے کے لوگ، حضرت زین العابدین کو جو بیمار تھے ان کو چھوڑ کر سب کو شہید کر دیا گیا. لیکن ہمارے یہاں جب یہ جنگ بیان کی جاتی ہے تو ایسے افسانے بیان کیے جاتے ہیں جس کا تاریخ میں تذکرہ نہیں، جو بعد میں جھوٹے کذاب و واپس نے بیان کیے. لیکن افسوس ماہ محرم الحرام آتا ہے تو ایک محرم الحرام کو ایک بہت زبردست واقعہ ہوا، بہت زبردست واقعہ. مشرکین مکہ نے جب ہر طریقے سے اسلام کو روکنے اور اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی، ساری توانائیاں سرب ہو گئی، ساری کوششیں، تو ایک بہت بڑا قدم اٹھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پورے خانوادے کا سماجی بائیکاٹ، شیب ابی طالب، 3 سال تک یہ بائیکاٹ قائم رہا. یہ تجویز جب پاس کی گئی تو اس میں یہ طے کیا گیا یا تو قبیلہ بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائے اور ہمارے ان کے درمیان معاملہ ہو، ہمیں ہمارے حوالے کر دے ان کو تاکہ ہم ان کا کام ختم کر دیں، اور یہ جو ایک نئی تحریک جو ایک دین لے کر کے آئے ہیں اس کا بھی خاتمہ ہو جائے. قبیلہ بنو ہاشم خاص طور سے ابو طالب ڈٹے ہیں. نتیجہ یہ ہوا 3 سال کے لیے، یہ مدت بعد میں ہوئی، 3 سال بائیکاٹ کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ کوئی شخص مکہ کا اللہ کے نبی کے خانوادے کے ساتھ نہ بات چیت، نہ رشتہ، نہ کسی بھی قسم کا لین دین، کچھ بھی نہیں کرے گا. ہر قسم کا بائیکاٹ. قبیلہ بنو ہاشم پورا کے پورا جا کر کے شیب ابی طالب جو ایک گھاٹی تھی اس میں جا کر کے بس گیا. اس کی پوری تفصیل ہے کہ 3 سال تک کے اس قدر اذیت کے ساتھ دو چار ہوا یہ پورا قبیلہ، پورا خانوادہ رسول، ایک ایک دانے کے لیے، چاول کے، روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ترستے رہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ شیب ابی طالب کے محصورے کے دلوں میں ایک روز مجھ کو بہت زیادہ بھوک لگی، بھوک اتنی شدید تھی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. میں تلاش کر رہا تھا، چمڑے کا ایک ٹکڑا نظر آیا، میں نے اسی ٹکڑے کو اٹھا کر کے دھلا اور اس کو آگ پر بھون کر کے اسی کو کھا لیا. درختوں کے پتے کھا کر کے وقت نکالا. جب بچے ماؤں کے سینوں سے دودھ خشک ہو گئے، جب بچے روتے بلبلاتے تو مشرکین ٹھٹھا کرتے کہ یہ دیکھو اس کی حمایت کا نتیجہ، اس قدر اذیت ناک دن. اور اس میں ہر وقت یہ دھاکہ کہ اللہ کے نبی کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے. صورت حال یہ تھی کہ رات جب ہوتی تو کسی کے بستر پر اللہ کے نبی کو ابو طالب سلا دیتے اور ان کو اللہ کے نبی کے بستر پر دھوکے سے حملہ ہو تو اللہ کے رسول کی ذات اقدس محفوظ رہے. یہ اذیت ناک دن گزر رہے تھے. 3 سال تک کے یہ دن گزرے. اگر کوئی قافلہ آتا عام حالات میں بھی اور اس سے کچھ خریدنے کی یہ لوگ کوشش کرتے تو اتنی قیمت بڑھا کر کے مشرکین مکہ خرید لیتے کہ ان کی قوتیں خرید کے باہر ہوتی. یہ پورا واقعہ جو 3 سال کا ہے ہر بچے کی زبان پر ہونا چاہیے. یہ ماہ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو صرف ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر پورا معاشرہ اللہ کے نبی کے خانوادے کے خلاف کھڑا ہو گیا، ایک ہو گیا. باطل تنہا تھا، پورا کے پورا معاشرے کے خلاف اہل ایمان بالکل تنہا تھا. یہ ٹوٹا کیسے کیا، یہ معاملہ ختم کیسے ہوا، اس کی تفصیلات کیا ہے. سیرت کی کتابوں میں اس کی جو تفصیلات موجود ہے کہ
کچھ لوگ جو تھے جیسے عمرو بن ہشام اور حکیم بن حزام، ان کے رشتہ دار یعنی حکیم بن حزام جو تھے یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کی پھوپھی تھی، تو یہ کبھی غلہ وغیرہ بھیجتے. ایک مرتبہ ابو جہل نے دیکھ لیا، غلام کو روکا، اس پر کافی ان کا نزاع ہوا. اسی طریقے سے عمرو بن ہشام کا معاملہ تھا کہ چپکے سے کبھی کبھی رات میں کوئی چیز بیچ دیا کرتے، کیونکہ ان سے برداشت نہیں تھی یہ چیز. واقعے کی تفصیلات ملتی ہے کہ ایک روز عمرو بن ہشام جس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، ایک مرتبہ زہیر بن اسود، زہیر بن امیہ کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے بارے میں خیال نہیں کرتے، تم اطمینان سے کھا پی رہے ہو اور تمہارے ماموں بھوک سے بلکتے ہیں، تم کو اس کا خیال نہیں. کیونکہ ان کی ماں کا نام عاتکہ تھا زہیر بن امیہ کی، اور یہ ابو طالب کی بہن تھی، یہ ان کے ماموں تھے ابو طالب. زہیر کہتے ہیں کہ برابر ہے، میں خود بے چین ہوتا ہوں لیکن میں تنہا آدمی کیا کر سکتا ہوں، کوئی ایک آدمی اور میرے ساتھ اٹھے تو میں اس کی مخالفت کروں اس معاہدے کی. اور یہ معاہدہ پورا لکھ کر کے کعبۃ اللہ میں ٹانگ دیا گیا تھا کہ جو شخص ان لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ رکھے گا اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا جائے گا. زہیر نے جب یہ بات کہی تو عمیر بن ہشام کہتا ہے کہ میں ہوں وہ دوسرا شخص جس کو آپ تلاش کرنے کا کہتے ہو. تو کہا ٹھیک ہے، آپ کسی تیسرے کو تلاش کرنا چاہیے. یہ لوگ چل کر کے ابو البختری کے پاس گئے. ابو البختری کو بھی قرابت داری اور تمام چیزوں کا حوالہ دیا تو اس نے کہا کہ کوئی دوسرا تو ہونا چاہیے. تو کہا ہم دو پہلے سے ہیں. پھر اس کے بعد حکیم بن حزام کے پاس گئے، پھر اس کے بعد زامہ بن اسود کے پاس گئے اور سب سے اسی طریقے سے گفتگو کی. یہ تمام لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کیا. رات میں یہ طے پایا کہ ہم اس معاہدے کی مخالفت کریں گے، ہم اس معاہدے کے خلاف کریں گے. صبح جب ہوئی تو سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں زہیر نے کہا کہ اس کا آغاز میں کروں. اور یہ لوگ جب کعبۃ اللہ پہنچے تو ایک نیا جوڑوں سے وطن کیا زہیر بن امیہ نے. کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد اس معاہدے کے قریب گیا اور جا کر کے اعلان کیا کہ میں اس قرابت شکن رشتہ توڑنے والے اذیت ناک معاہدے کی مخالفت کرتا ہوں اور اسے رد کرتا ہوں. میں نہیں مانتا اس کو. جب یہ لکھا گیا جب بھی میں اس سے مطمئن نہیں تھا. تو ابو جہل جو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اٹھ کر کے کہتا ہے کہ تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ معاہدے کی پابندی مکہ کے ہر شخص کو کرنی ہے. ادھر سے پہلے سے طے شدہ معاملہ تھا. عمرو بن ہشام نے آواز لگائی کہ میں بھی اس سے متفق نہیں تھا. پھر اسی کے پیچھے زامہ بن اسود نے، پھر ابو البختری نے، پھر حکیم بن حزام نے، سب نے اس کی تائید کی. تو ابو جہل انتہائی چالاک آدمی کہتا کیا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کے نبی کے جو دشمن تھے معمولی لوگ نہیں تھے، بڑے چالاک تھے. وہ بھی اللہ کے نبی ذہانت میں ان سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے مقابلہ زبردست رہا. وہ کہتا ہے اچھا یہ 5 آوازیں آ رہی ہے، اس کا مطلب کہ کہیں اور طے ہوئی ہے چیز، اور یہاں پر سب ایک ساتھ الگ الگ انداز میں اٹھ رہے ہو یہ تاثر دینے کے لیے کہ ابھی بات ہو رہی ہے. یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ابو طالب جو کو گوشے میں تھے اٹھے اور کہتے ہیں کہ سنو، میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ اللہ نے اس سے خبر دی ہے کہ اس معاہدے کے اندر جتنی جگہ اللہ کا لفظ ہے صرف وہ محفوظ ہے، باقی پورا کے پورا معاہدہ دیمک کھا چکے ہیں. اگر یہ بات غلط رہی میرے بھتیجے کی تو میں خود تمہارے درمیان سے ہٹ جاؤں گا، جو تمہارا مطالبہ ہے وہ پورا کر دوں گا. لوگوں نے کہا آپ نے بڑی انصاف کی بات کی. جب اٹھا کر کے دیکھا گیا، لپک کر کے اس معاہدے کو اٹھا کر کے زہیر لے کر آیا، اور جب دیکھا گیا تو بسم اللہ، اور اس کے بعد اللہ کا لفظ جتنے مقامات پر تھا وہ باقی تھا، باقی پورا کہ پورا معاہدہ ختم ہو چکا تھا. یہ بہت اختصار کے ساتھ شیخ ابی طالب کو میں نے پیش کیا. یہ ماہ محرم الحرام کا پہلا معاملہ، صحابہ کرام کی قربانیاں، ہجرت سے پہلے جو قربانیاں تھی، ایسی قربانیاں آج لوگ چھوٹے واقعات پر اشک بہاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی اذیت سے دو چار ہوئے. 2 واقعات صرف اشارہ کروں گا بس. یہ سب کے سب وہ مہاجرین، وہ انصار جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا، ان کے ساتھ جو ہوا ایک عزل اور وقارہ کا واقعہ اور ایک بیر معونہ کا واقعہ. عزل اور وقارہ کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، بخاری وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہمیں دین سکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ روانہ کیجیے.
اللہ کے نبی نے 7 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ روانہ کیا. یہ جب ان کو لے کر کے پہنچے ایک مقام پر تو وہاں جا کر کے ان کو گھیر لیا, اور ان کو گھیرنے کے بعد جب گھیرا تو ان کے سردار تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر بھی تھے, اور انہی کے لڑکے تھے حضرت عاصم بن عمرو بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے نانا تھے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عاصم بن ثابت. انہوں نے کہا یہ دھوکہ کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے. جب انکار کیا تو تیروں کی بارش کی. 7 صحابہ کرام, 10 صحابہ کرام کل تعداد معاف کیجیے گا, 7 صحابہ شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر انہوں نے یقین دہانی کرائی تو 3 صحابہ کرام جو زندہ تھے وہ نیچے اترے کہ شاید یہ عہد و پیمان کی پاسداری کرے. لیکن جیسے ہی نیچے اترے ان کو گرفتار کرنے لگے تو ایک صحابی نے فوراً کہا کہ تم نے پھر پردیدی کی, ساتھ میں جانے سے انکار کیا, ان کو بھی وہیں شہید کیا کر دیا گیا. 2 صحابہ کرام زندہ بچے, 2 صحابی, ایک حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کو گرفتار کر کے مکہ لے جائے گئے اور کہا یہ ہے تمہارے سرداروں کو بدر کے میدان میں قتل کرنے والے, مارنے والے, اب ان سے اپنا انتقام لو. پوری تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی, حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خبیب کو جب لے جایا گیا تو ان کو گرفتار کر کے ایک جگہ رکھا گیا. ہمارے ہاں چھوٹی کرامات بیان کی جاتی ہے, صحابہ کرام کی جو کرامات ہیں جو احادیث میں موجود ہے کہ مکہ میں اس وقت تو کھجور تک دستیاب نہیں تھی, لیکن ایک روز دیکھا گیا کہ آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہے. جب ان کو شہید کرنے کے لیے لے جایا گیا, پورا منظر انہوں نے خود اشعار میں بیان کیا ہے جو کتاب میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مجمع جمع ہوا, سارے مشرکین مکہ عورتوں اور بچوں کو جمع کر دیا گیا, اور ان کو گھسیٹ کر کے جب قتل گاہ کی طرف لے جانے لگے تو راستے میں ان کو کھنجر, تیر اور مختلف ہتھیاروں سے ان کے جسم کو چھید رہے تھے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اونچے مقام پر لے جا کر کے باندھا گیا, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعائیاں الفاظ وہاں کھڑے ہو کر کے انہوں نے جو پڑھے ہیں, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بلند آواز سے کہ اللہ, پورا مجمع اٹھ کر کے چلا آیا, یہ پورا کے پورا مجمع جو مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے, بچے اور خواتین یہ مجھ پر چل رہے ہیں. اے اللہ, میں اپنی کمزوری اور بے کسی رب العالمین, اے اللہ میں اپنی بے کسی کو صرف تیری جناب میں پیش کرتا ہوں. اللہ, یہ مجھ سے کہتے ہیں رب العالمین, زخموں میں چور حضرت خبیب کے جملے ہیں, اے اللہ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تو کفر اختیار کر لے. اللہ, اس سے تو بہت آسان موت ہے کہ میں موت کو قبول کر لوں, اور مجھے اگر قتل کیا گیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تو اللہ اس میں برکت دے گا, مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. ابو سفیان قریب آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ تو اگر اپنے گھر میں ہوتے اور آپ کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا تم خوش نہیں ہوتے؟ کہا اللہ کی قسم, اللہ کے نبی جہاں ہے اسی مقام پر میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ان کے پیروں میں کانٹا چھوڑے. اور اس کے بعد کہا کہ اجازت دو 2 رکعت نماز میں. یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے شہادت سے پہلے سجدہ کیا. آج ہمارے یہاں سجدہ بہت مشہور ہے, یہ سجدے تھے. اور اس کے بعد جب نماز کی نیت باندھی تو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم, اللہ کی جناب میں جب کھڑا ہوا تو طبیعت چاہی کہ تلاوت طویل کروں, رکوع اور سجود کو طویل کروں, لیکن تم یہ نہ سوچو کہ موت کے خوف سے یہ کرنا ہو, واللہ ورنہ میں طویل نماز پڑھتا. اور اس کے بعد عقبہ بن حارث کو دیا گیا, جس کے باپ کو حارث کو انہوں نے قتل کیا تھا میدان بدر میں, اس نے ان کو قتل کر دیا. اسی طریقے سے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب شہید کیے گئے, جو 7 لوگ شہید کیے گئے تھے, اس کے بعد جب 3 اترے اس میں یہ تھے, انہوں نے ایک گھر کے 3 لوگوں کو بدر کے میدان میں مارا تھا. ایک ہی خاتون کا شوہر, بھائی اور باپ, اس نے قسم کھائی تھی کہ ان کی کھوپڑی میں شراب پیے گی. جب اسے معلوم ہوا تو کہا تم نے قتل کر کے وہیں چھوڑ دیا, منہ مانگا انعام دوں گی اگر کوئی سر لائے. ان کا سر لانے کے لیے جب گئے تو انہوں نے اللہ سے اپنی زندگی میں ایک دعا کی تھی, کیونکہ یہ واقعہ بڑا مشہور تھا اور لوگوں میں اس کی شہرت تھی کہ آپ کے سر کی قیمت ہے.
मुंह मांगा इनाम। तो आपने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह कोई मुशरिक मुझको ना छू सके और अल्लाह मैं किसी मुशरिक को ना छूऊं रब्बुल आलमीन। अल्लाह ने ये दुआ कबूल की। जब उनकी लाश के करीब पहुंचे मुशरिकीन मक्का, तो जबरदस्त बड़ी बड़ी शहद की मक्खियों का गौर आकर के हमलावर हुआ। उन्होंने कहा रात हो जाए, मक्खियां हट जाएगी, उसके बाद हम जाएंगे। जब रात हुई तो इस कदर मूसलाधार बारिश हुई, हालांकि बारिश का मौसम नहीं था। हमारे यहाँ झूठी करामतें बयान की जाती है सहाबा किराम की जो वाकयात हैं। अफसोस मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये किया गया, मुनज़्ज़म साजिश के तहत। जब सुबह हुई, बारिश इतनी हुई कि मैदान नदी नालों में तब्दील हो गए। सुबह जब हुई, हजरत आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लाश के पास जब गए तो वहां लाश का कोई पता नहीं था, किसी को खबर नहीं कि वो लाश कहां लेकर गया पानी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब ये पूरा वाकया बयान किया गया तो आपने एक तबसरा, एक जुमला कहा कि अल्लाह अहले ईमान की हिफाजत उनके लाशों के भी करता है मरने के बाद। फिर रब्बुल आलमीन इस तरह सुनता है अपने बंदों की दुआओं को। बीर मऊना का वाकया देखिए, 70 साहबा किराम, हदीस में आता है 70। नश्द का एक कबीला गया और कहा ईमान इस्लाम सीखने के लिए भेजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा किराम को भेजा, 70 साहबा किराम। जब ये गए, इनके साथ भी इसी तरह धोखा किया गया, अचानक हमला किया गया। पूरी तारीख पढ़ जाइए। ये 70 साहबा किराम वो थे जिनके पास ना घर था, ना कारोबार, ना कुछ। ये सब के सब असहाब सुफ़ा में से सारे के सारे हुफ्फाज़ कुरान थे। जितना कुरान नाज़िल हुआ सब याद था। दिन में जंगलों में जाकर के लकड़ियां काटते, अल्लाह के नबी से दीन की तालीम हासिल करते, लोगों को दीन सिखाते, और वो साहबा किराम जो मौजूद होते उनके खाने का नज़्म करते। ये इनकी जिंदगी थी। इन हुफ्फाज़ को अल्लाह के नबी ने जब भेजा तो साहबा किराम को सिर्फ एक साहबी उसमें जिंदा बचे। सारों को मुशरिकीन मक्का ने, बीर मऊना के जो वाकया है, सारों को मुशरिकीन ने कत्ल कर दिया, सारों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर हुई, एक महीने तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र की नमाज में दुआए कुनूत नाज़िला पढ़ते रहे और उनके लिए बद्दुआ करते रहे 1 महीने तक के। इतना दिलदोज़ वाकया ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुहाजिरीन और अंसार के साथ पेश आया। माह मुहर्रमुल हराम, हिजरत का लफ्ज़ ये सारे वाकयात में याद दिलाता है। माह मुहर्रमुल हराम के और भी बहुत सारे, एक मुहर्रमुल हराम को शहादत का जो एक वाकया हुआ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत इस्लामी तारीख का ऐसा सालिहा है। शहादत तो बेशुमार है। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत, हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत। हमारे यहाँ छोटे वाकयात बयान किए जाते हैं कि जब प्यास बढ़ी तो हज़रत अब्बास अलमदार मशकीज़ा लेकर के चले। ये झूठा वाकया बयान किया जाता है। सच्चा वाकया यह है कि हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर दाना और पानी बंद कर दिया गया, उस उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर, कि मक्का से जब हिजरत करके मदीना साहबा किराम पहुंचे तो एक कुआं था मदीने में यहूदी का जिसमें बहुत पानी था और वो उसे फरोख्त करता। बदन के कपड़ों पर पहुंचे हुए लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पानी तो बड़ी कीमती शे थी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे कुआं खरीदने की पेशकश की, उसने इनकार कर दिया। आपने आधा कुआं मांगा और इंतहाई जबरदस्त कीमत देकर। ताजिर आदमी था यहूदी, कहता है आधा ये बेचेंगे, मैं इनसे टकराव करने में रेट मैं बढ़ाऊंगा मजीद। लेकिन जब आपने वक्फ कर दिया तो उसी रोज तमाम लोग पानी भरते थे जिस रोज हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिन था। यहूदी आया, आपने उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाया, उसी तरह बड़ी हुई कीमत दे करके आपने पूरा कुआं खरीदा। पूरे मदीने के लोग जिनके खरीदे हुए कुएं से सैराब होते थे, 40 दिन, 1-2 रोज नहीं, 40 दिन आपके ऊपर पानी बंद रखा गया। रिवायत में पढ़िए, हजरत नाइला से पूछते हैं अफ्तार के वक्त कि कुछ है घर में? हजरत नाइला कहती है कुछ नहीं है। उस उस्मान को जवाब देती है जो एक कस्बे में खड़े होकर के 6.25 किलो सोना, 1000 ऊंट, 200 घोड़े, पूरे साजो सामान के साथ अल्लाह के रास्ते में देते हैं। अल्लाह के नबी का चेहरा खिल उठता है और कहते हैं उमर तुझ पर जन्नत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे किसी अमल पर कोई गिरफ्त नहीं करेगा। और तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी कहते हैं बस ऐ उस्मान, बस तेरे लिए जन्नत।
حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے کہا تھا تجھ سے خلافت چھینیں گے لیکن تم دینا نہیں. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ امیر المومنین حکم دیجئے لمحوں میں ان باغیوں کے لیے، ان باغیوں کا ہم انتظام کر دیں گے کہ ہم اپنے لیے تلوار نہیں اٹھواؤں گا، مسلمانوں کا خون نہیں بہاؤں گا، بلوائیوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے برداشت نہیں ہوا، پانی کا مشکیزہ بھرا، خچر پر سوار ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے لیے گئی. روزانہ افطار کے وقت سوال کرتے ہیں کچھ ہے؟ نائلہ کہتی ہے کچھ نہیں ہے، میں نے نیت سے افطار کر دی، میں نے نیت سے سحری کر لی. اور شہادت کے روز کہتے ہیں کہ آج اللہ رب العالمین کا رحم و کرم، انشاءاللہ آج آخری دن ہے، اب نبی کے ساتھ انشاءاللہ افطار ہے، آخری دن تھا. حضرت عائشہ صدیقہ مشکیزے میں پانی بھر کر کے خچر پر سوار ہوئی اور چلی. بلوانیوں نے آپ کا پانی مشکیزہ چیر دیا، آپ کے خچر کو خنجر مارا، خچر بدک کر جب بھاگا تو آپ گری، آپ کے موڈے اتر گئے. یہ ہے موڈوں کی اصل موڈوں کی تاریخ. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اس طرف کا ہاتھ کٹا اس طرف کا جھوٹا قذاب رابسی بیان کرتا ہے، اور ہمارے یہاں لوگ یہ اصل تاریخ. اور جب آپ کو قتل کرنے، شہید کرنے کے لیے بلوائی دیوار توڑ کر اندر داخل ہوئے تو آپ نے ہاتھ سے جب تلوار روکی، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پہلا پارا تھا، آخری صفحہ تھا، اور یہ الفاظ تھے فَسَيْفِكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ جملہ کہا، ہاتھ کٹ کر کے قرآن پر گیا، اور اس کے بعد آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے. صرف آپ کو شہید نہیں کیا بلکہ آپ کے لاشے پر کودتے رہے، پسلیاں ٹوٹ گئی، ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی. سب سے مظلومانہ شہادت اسلامی تاریخ کی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ. لیکن افسوس ذی الحجہ کے واقعے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں یہ شہادت کہ جن کے دی ہوئی قربانیاں، جن کا دیا ہوا وقت آج بھی جزیرۃ العرب میں کارپوریشن میں وہ کنواں اور اسے اطراف کا علاقہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر وقف ہے، اور بے شمار کھجوروں کے درخت ہیں جو ہر سال وہاں سے کھجوریں نکلتی ہے، یہ سب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقف ہے. اور پوری دنیا میں آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. آج بھی وہ حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اگر واقعات بیان کریں خطبے میں وقت نہیں ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہلے محرم، 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. ان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتے ہیں، محدثون، جن کو الہام ہوتا ہے. میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے، کتاب الرؤیا میں امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے. سب قمیص پہنے ہوئے تھے، کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی پیٹ تک، کسی کی کمر تک، لیکن عمر جو قمیص پہنے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین میں لتھڑ رہی تھی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی اس سے کیا مراد ہے؟ کہا اس سے دین مراد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا علم مراد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنا علم ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک ڈول ہے، میں نے اس سے پہلے پانی کھینچا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، کچھ کمزوری تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کھینچا، اور اتنا پانی کھینچا کہ سارے جانور سیراب ہو گئے اور ڈیروں تک پانی پہنچ گیا. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی تعبیر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کی خدمت اور مضبوطی. اللہ کے نبی نے کہا جس گلی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا. اللہ کے نبی حضرت عمر، ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان ذو النورین کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. پہاڑ نے حرکت کی. حضرت اللہ کے نبی کہتے ہیں رک، تجھ پر ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے بشارت دی. جب معراج سے لوٹے تو کہا عمر میں نے خاتون کو دیکھا، ایک نہر کے پاس ایک محل تھا، اس میں ایک نہر تھی، وہاں وضو کر رہی تھی، تیرا محل تھا، تیری غیرت کی وجہ سے میں اس پہ داخل نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا میں آپ سے غیرت کروں گا اللہ کے رسول؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے مانگا تھا، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تجھ کو جو محبوب ہے، عمر ابن خطاب اور ابو جہل ابن ہشام نے اس کو ہدایت دی اور اس دین کو قوت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس شان سے کسی نے ہجرت نہیں کی جیسی ہجرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ آپ کعبۃ اللہ میں جا کر آپ نے طواف کیا، تلوار گردن میں ٹانگی، ہاتھ میں خنجر اور تیر لیا، اور اس کے بعد سارے اشراف قریش کے مقابل کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو، میں جانب مدینہ جا رہا ہوں، ہجرت کے لیے نکل رہا ہوں، مجھے روکے فلاں میدان میں منتظر ہوں۔ مکہ میں کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ عمر کا راستہ روکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی شان سے ہجرت۔ جب ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا اللہ ایک نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک۔ کیا آپ برحق نہیں ہے؟ نبی برحق کہا بے شک۔ کہا پھر کیوں چپ کر کے عبادت؟ پہلی اعلانیہ عبادت تاریخ اسلام میں صحابہ کرام نے اجتماعی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد کی تھی۔ پہلی 40 صحابہ تھے، 40ویں مسلمان ہیں، ایک صف میں 20، دوسری صف میں 20، ایک میں امیر حمزہ اور دوسرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت، ان کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عمر کے اسلام سے پہلے لوگ ہمیں مارتے تھے، لیکن اس کے بعد جس نے ہم کو مارا ہم نے اس کو مارا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اعلان کیا مکہ میں، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آدھے دن تک کے لوگ ان کو مارنے کے لیے بڑھتے رہے، تن تنہا آدھے دن تک کے پورے مکہ سے آپ لڑتے رہے تن تنہا۔ مشرکین مکہ کا بیان ہے کہ ایسی تعداد تھی کہ اگر چادر ڈال دی جاتی تو بالکل سیدھی ہوتی، اتنے سر تھے۔ اور جب تھک گئے دوپہر کے وقت تو بیٹھ کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر 300 ہوتے ہم مسلمان، ایک مشرک مکہ میں نہیں چل سکتا، ایک مشرک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کا دن ہے، ایک محرم الحرام، اور کس حالت میں؟ سجدے کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، حالت نماز میں آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے کہا عمر تو فتنے کا دروازہ ہے، جس روز کے دروازہ ٹوٹ گیا فتنے آئیں گے قیامت تک کے نہیں رکیں گے، فتنوں کے لیے رکاوٹ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ افسوس یہ تمام چیزیں جو ماہ محرم الحرام میں، محرم الحرام کے آغاز سے پہلے زباست عام ہونا چاہیے، رافضی نے سازش کر کے اتنے رنگ آمیزی کی، واقعہ کربلا میں اتنی رنگ آمیزی کی اور اتنا مشہور کیا، اور ہمارے درمیان بھی یہ شہرت ہو گئی۔ یہ جو ماہ محرم الحرام ہے، صحابہ کرام کی قربانیاں، اللہ کے نبی کی اسلام کے لیے قربانیاں، مہاجرین کے اسلام کے لیے قربانیاں، انصار کے اسلام کے لیے مدد، کیسی مدد کی، مہاجرین نے کیسی ہجرت کی۔ اگر قربانیوں کو یاد کرنا ہے، شہادتوں کو یاد کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ایک شہادت اسلام میں نہیں ہوئی، یہ واقعہ اللہ کے نبی کے 50 سال بعد، 50 سال، سن 60 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، 50 سال بعد اسلام کے پورا ہونے کے کربلا کا واقعہ۔ اس سے پہلے کی جو شہادت تھی، یہ شہادتیں ہیں کہ کیسی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ بدر کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک روز پہلے بدر سے ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ آؤ ہم اللہ کے جناب میں دعا کریں گے، جب تم دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا، اور جب میں دعا کروں گا تو تم آمین کہنا۔ صحابی دعا مانگتے ہیں اللہ جب کل میدان کارزار گرم ہو، خوب شجاعت سے، بہادری سے، ہمت سے، اخلاص کے ساتھ تیرے دین کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرو، غلبہ دے رب العالمین، فتح دے رب العالمین، یہ آمین کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اب میں دعا مانگوں تو تم آمین کہنا، اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہ جب کل میدان کارزار گرم ہو۔ آج ایک شہادت ہمارے یہاں مشہور ہے، شہادتوں سے بھری ہوئی ہے اسلامی تاریخ۔ حضرت سمیہ کی اس شہادت کو ہم کہاں رکھیں؟ وہ پہلی خاتون جس نے ابو جہل کی وقت کے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا تھا بڑی چھوٹی چیز تو نے جان مانگی ہے عقیدے کے مقابل، شرمگاہ پر برچھی ماری شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جب اس پورے خانوادے کو دیکھا، آج ہمارے یہاں خانوادہ رسول کا تذکرہ تو بڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے نکلا صبر یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کرو اے اہل یاسر تمہارے لیے جنت ہے۔ پورے خاندان پر ظلم ہو رہا ہے۔ خیر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کل جب میدان کارزار گرم ہو تو اللہ مجھ کو ہمت دے، شجاعت دے، اخلاص دے،
اے اللہ میں تو شرمے کوئی سب میں گھس جاؤں، ان کی سب میں الٹ پلٹ کر رکھ دوں۔ اے اللہ لڑتے لڑتے سخت کافر سے میرا مقابلہ ہو، پوری دیانتداری سے میں اس کے اوپر حملہ کروں، پوری دیانتداری سے وہ میرے اوپر حملہ کرے، اور اللہ پھر اس کو مجھے میرے اوپر غالب کر دے۔ اے اللہ مجھ کو قتل کرے، میرا ہاتھ کاٹے، میرا پیر کاٹے، میرے کان، میرے ناک، میرے آنکھ، سارے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مسلح کرے، میری لاش کرے۔ اور اللہ جب روز محشر میں اٹھوں تو اللہ تم مجھ سے پوچھ کہ عبداللہ تیرا یہ حال کس نے اور کیوں کیا؟ اللہ میں تجھے جواب تو رب العالمین تیرے دین کے دشمن نے تیرے دین کے دفاع کے لیے میری یہ حالت کی۔ تاریخ پڑھ گیا۔ دوسرے دن جب میدان کارزار گرما ہوا، جنگ ختم ہوئی، صحابی کو دعا یاد آئی۔ عبداللہ بن جہش کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے۔ عبداللہ بن جہش کی لاش کی حالت ایسی تھی کہ آپ کی بہن زینب بنت جہش نے جب لاشا دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی تو اللہ کے رسول نے کہا پھوپھی اپنے بھائی کا لاشا نہ دیکھ سکو گی کیا؟ بدن کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، ناک اور کان سب کاٹ دیا گیا ہے، وہ تو بکھرا ہوا ہے ٹکڑوں میں۔ حضرت زینب بنت جہش کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے بھائی کا لاشا دیکھو گے، اور جب گئی تو انگوٹھے سے ان کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی کے جسم کے ٹکڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعا کی اللہ میرے بھائی کو ٹکڑوں کے ساتھ قبول فرما رب العالمین، اللہ اس کی شہادت کو قبول فرما رب العالمین، اے اللہ اس کے ساتھ جو اذیت اس کو دی گئی ہے اللہ اس کو قبول فرما۔ صحابی کہتے ہیں کہ دوسرے روز جب میں گیا عبداللہ بن جہش جب جنگ ختم ہوئی احد کی، یاد آئی دعا، جب گیا عبداللہ بن جہش کے لاشے کے پاس تو جس طرح دعا مانگی تھی بالکل اسی طرح عبداللہ بن جہش کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ صحابی کہتے ہیں آدھی دعا تو میں نے اس دنیا میں دیکھی عبداللہ بن جہش کی کہ اسی طرح شہید تھے، مجھ کو یقین کامل ہے اس رحیم و کریم رب نے آدھی دعا بھی قبول کی ہوگی۔ روز محشر عبداللہ بن جہش وہی کہتا ہوا کھڑا ہوگا جو اس نے دعا میں جملے اور الفاظ کہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت وحشی بن حرب بعد میں ایمان لے آئے تھے، انہوں نے یہ کہتے تھے میں دو لوگوں کو زندگی میں، ایک انتہائی عظیم شخص کو اور انتہائی بدترین شخص کو مارا، مسیلمہ قذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا۔ یہ ایمان اس طرح لائے کہ اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہیں، اندھیرا ہے، بلند آواز میں کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے، آپ نے بلایا، وحشی تھا، اس چچا کو شہید کیا تھا جو چچا کے ساتھ ساتھ بڑے قریبی دوست بھی تھے، برداشت نہیں ہوتا تھا کچھ۔ مشہور واقعہ ابو جہل نے جب آپ کو گالی دی مجمع میں اٹھا کر کے اس کو کمان ماری تھی، سر پھوڑ گیا، اور اس کے بعد ابو جہل سے کہتے ہیں ایمان نہیں لائے تھے جب تک امیر حمزہ، لیکن اللہ کے نبی سے محبت ایسی تھی کہ اللہ کی قسم اب اگر میرے بھتیجے کی طرف دیکھا تو جسم کی کھال نکال کر اس میں اونٹ کی لیت بھر دوں گا، اور میں دیکھتا ہوں کون ہے جسے ہمت ہے میرے مقابل آئے۔ ابو جہل اٹھ نہیں رہا تھا، یہ بہانہ بازی کر رہا تھا جیسے بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے جب کہا تو کہتا ہے کہ حمزہ بڑی غصے میں تھے رضی اللہ تعالیٰ نے، ایمان نہیں لائے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، برداشت نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بدر میں آپ کے کارنامے دیکھے تھے، احد میں جب آپ کو شہید کیا گیا اللہ کے نبی انتہائی اذیت پہنچی، آپ کی آنکھیں اشکبار تھی، رو رہے تھے۔ وحشی بن حرب کو بلا کر کے کہا ادھر آؤ وحشی، تم وحشی بن حرب ہو؟ کہا ہاں اللہ کے نبی۔ کہا تمہارا ایمان قبول، یہ بتاؤ تم نے میرے چچا کو کس طرح مارا تھا؟ وحشی بن حرب نے کہا اللہ کے نبی وہ بڑا اذیتناک ہے، کہا ایک مرتبہ بیان کر، کہا مجھ کو آزادی کی شرط یہ رکھی گئی کہ میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں۔ چھوٹا نیزہ اپنے پاس رکھتے تھے اور اتنا سچا نشانہ تھا، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ناک پر اگر مارے تو ناک محفوظ، مکھی اگر ناک پر بیٹھی ہو تو ناک محفوظ، ویسا نشانہ تاک کر جب چلاتے تو بڑی تیزی کے ساتھ نیزہ ان کے ہاتھ سے نکلتا اور کسی بھی چیز کو چیرتا ہوا چلا جاتا۔ یہ صلاحیت اللہ نے دی تھی۔ وہ کہتے ہیں چونکہ میری آزادی کا قیمت تھی، وہ میں نیزہ لے کر کے جنگ میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، میری جب نظر پڑی تو آپ بالکل سامنے تھے، میں آپ کو سامنے سے آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا،
آپ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، میں ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، کہتے ہیں کہ میں نیزہ لے کر کے اپنے نشانے کے انتظار میں رہا کہ کب آپ تلوار گھماتے ہوئے میرے مقابل سامنے بالکل میری سمت آپ کا چہرہ اور آپ کا حصہ ہو جسم کا۔ کہتے ہیں ویسے بن حرب کہ اللہ کے نبی جب ایک کافر پر پلٹ کر آپ نے حملہ کیا اور اسے قتل بھی کیا تو اللہ کے رسول آپ پورے میرے سامنے تھے، میں نے نیزہ تول کر کے جو اپنی مہارت تھی اس کے مطابق بڑی تیزی سے چلایا، نیزہ آپ کے ناف کے حصے میں گھستا ہوا چیرتا ہوا پچھلی سمت میں نکل گیا، یعنی کچھ حصہ اس کا پچھلی سمت تک کے چلا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی یہ نیزہ لگا آپ فوراً گھومے وحشی بن حرب کی طرف پلٹے، لپکے اس کی طرف، لیکن ایک پتھر تھا اس سے لڑکھا گئے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کی روح قبض ہو گئی۔ وحشی بن حرب نے کہا کہ میں نے نیزہ نکالا اور جا کر کے میں کنارے پر بیٹھ گیا، پھر آپ کی لاش کا بھی مسئلہ کیا گیا، آپ کے ہاتھ اور پیر کاٹے گئے، سب کاٹا گیا، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ کا جگر نکالا گیا، چیر دیا گیا آپ کے جسم کو، واقعات تو بڑے مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور روتے رہے، آنکھیں اشک بار، کیسی محبت تھی اللہ کے نبی کی، کیسی شہادت تھی۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا وحشی بن حرب سے کہ وحشی تمہارا ایمان قبول ہے لیکن تم میرے سامنے نہ آنا، مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے، میرے چچا کا چہرہ گھوم جاتا ہے۔ وحشی بن حرب کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اللہ کے نبی کے پاس آپ کی حیات میں کبھی آپ کے مقابل نہیں گیا، آپ کے سامنے نہ گیا۔ کتنی شہادتیں، یہ ماہ محرم الحرام صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کی ان قربانیوں کو یاد دلاتا ہے جو اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے تھی، اور ہمیں اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے ان جذبوں کو حوصلہ اور مہمیز دیتا ہے کہ رب کی رضا کے لیے زندگی کے معراج اور کامیابی یہ ہے کہ جو قربان کرنا پڑے قربان کرنے میں، لیکن عقیدے اور ایمان کی سوداگری نہ کرے، دین کی قربانی نہ دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین حقیقی تاریخ کو جاننے، رب العالمین اسلام کے لیے قربانی دینے، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والا جذبہ رب العالمین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ الہ العالمین رب العالمین اللہ تیری نازل کردہ ہدایت اور تیری نازل کردہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ مشکل ترین حالات ہوں جب ہر قسم کی چیزیں ہمارے مقابل ہو رب العالمین اللہ، اور ایک طرف ایمان اور دین ہو تو اللہ دین اور ایمان کو قبول کرنے کی توفیق اور سعادت دے رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا وإياكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك